الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے رانی سبا کا قصہ قرآن میں کچھ یوں فرمایا ہے، ترجمہ، اور اس نے یعنی سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ موجود ہے یا وہ غیر حاضروں میں سے ہے؟ یہی بات ہے تو میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح ہی کر دوں گا یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لائے۔ ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں ٹھہرا تھا کہ ہدہد آ گیا اور اس نے کہا میں نے وہ کچھ جان لیا ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، اور میں آپ کے پاس سبا سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔ بلا شبہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکومت کرتی ہے اور اسے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے اور اس کا تخت عظیم الشان ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے پرکشش بنا دیے ہیں، پھر انہیں راہ حق سے روک دیا ہے، چنانچہ وہ ہدایت نہیں پاتے۔ یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا ہم جلد ہی دیکھیں گے تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان سے ہٹ کر بیٹھ جا، سو دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ بلقیس نے کہا اے سرداروں، بلا شبہ میری طرف ایک گرامی نامہ ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ بلقیس نے کہا اے سرداروں، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، کسی معاملے کا قطعی فیصلہ میں اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو اور مجھے مشورہ نہ دو۔ انہوں نے کہا ہم قوت والے اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلے کا تمام اختیار آپ کے پاس ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ اس نے کہا بلا شبہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کرتے اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح کریں گے، اور بے شک میں ان کی طرف کوئی ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ چنانچہ جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم خود ہی اپنے ہدیے کے ساتھ خوش رہو، تو ان کی طرف لوٹ جا۔ اب ہم ضرور ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے کہ ان میں ان کے خلاف لڑنے کی طاقت نہ ہوگی، اور ہم ضرور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ خوار ہوں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اے سرداروں، تم میں سے کون ہے جو ان کے میرے پاس موتی ہو کر آنے سے پہلے اس بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنوں میں سے ایک دیو طاقتور جن نے کہا وہ میں آپ کو لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور بلا شبہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ تخت میں آپ کو لا دیتا ہوں۔ پھر جب سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرے تو بس وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو بلا شبہ میرا رب بڑا بے پرواہ نہایت فیاض ہے۔ سلیمان نے کہا تم اس کے لیے اس کے تخت کی شکل بدل دو، ہم دیکھتے ہیں یا وہ راہ پاتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہو جو راہ نہیں پاتے۔ پھر جب وہ آئی تو کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ بولی گویا کہ یہ وہی ہے، اور سلیمان نے کہا ہمیں اس سے پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور ہم تابعدار بن گئے تھے، اور اسے عبادت الہی سے اس چیز نے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، کیونکہ وہ کافر قوم میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا تو محل میں داخل ہو جا۔ پھر جب اس نے اس کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان نے کہا بلا شبہ یہ تو شیشوں سے جڑا صاف محل ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، بے شک اب تک سورج کی عبادت کر کے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہو گئی ہوں۔ آج کا پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔